من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں گزارش گزاروں علی جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں ایک نعرہ صلوات جو حضرات سامنے کھڑے ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں ایک نعرہ صلوات فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی نعمہ ونستعینہ علی طاعتہ ونؤمن بہ حقا ونتوکل علیہ صدقا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صلوات پر محمد وآلہ۔ اس مجلس کی قبولیت امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پر محمد وآلہ۔ جس مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے اس کا علم آپ حضرات کو ہے، اسی عظیم مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی مجلس کا عنوان ہے علی نور خدا ہے، نور اللہ علی ہے۔ امام علی علیہ السلام بے شک نور خدا ہیں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ ہمارے پاس دلیلیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہیں، مگر یہ نور کیسا ہے؟ دیکھیے مولائے کائنات کی شخصیت پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، بہت ہی سخت ہے، بے انتہا سخت ہے۔ امام علی نور خدا ہیں، آپ غور کریں میرے عزیزو، یہ نور جو ظاہری نور ہے، جو سورج کا نور ہے، سائنسداں حضرات بتاتے ہیں اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ جو ہماری زمین ہے 1 سیکنڈ سے کم وقت میں نور زمین کے ساتھ چکر لگا سکتا ہے، پورا طواف ہو جائے گا۔ تو یہ نور جو سورج کا نور ہے، جو مادی نور ہے، جب اس کی رفتار اتنی تیز ہے تو جو نور خدا ہوگا اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ تو اگر آپ کے منہ سے یا علی نکلا اور نجف سے فوراً آ گئے تو کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نور خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ جہاں معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں معصومین کا ذکر ہوتا ہے، جس مجلس میں معصومین پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، سب ان تک پہنچتی ہیں۔ تو جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بہت ہی ادب سے ان کا ذکر سنیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی حرکت سے انہیں تکلیف ہو۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بہت ہی سخت ہے مولائے کائنات کے سلسلے میں کچھ بولنا، آسان نہیں ہے امام علی کے فضائل کا بیان کرنا۔ ایک کتاب ہے احقاق الحق، آپ نے نام سنا ہوگا، قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، آگرے میں آپ کا مزار ہے۔ آپ نے کتاب لکھی تھی احقاق الحق، اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کے علم میں ہے۔ اس کتاب کی شرح کی ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی نے، انتقال ہو گیا، قم کے عالم دین، مرجع تھے اپنے زمانے کے، 33 جلدوں میں۔ احقاق الحق 2 جلدوں میں ہے یا بعد میں 4 جلدوں میں چھپ گئی، اس کی جو شرح کی ہے وہ 33 جلدوں میں، اور اس میں مولائے کائنات کے بہت فضائل ہیں۔ اب اس کی یہ حدیث ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ بہت قیمتی جملہ ہے یہ پیغمبر کا، جیسے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ویسے پیغمبر نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مجھے اس جملے کی شرح نہیں کرنا، اس کے بعد والا جو جملہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں من قاسہ، میں نے کیا عرض کیا تھا کہ مولائے کائنات کے بارے میں بولنا بہت سخت ہے،
بولنے والے کو بہت سنبھل کے بولنا چاہیے. پیغمبر نے فرمایا من قاسہ بغیرہ، جس نے علی کا مقایسہ کسی غیر سے کیا، علی کا مقابلہ کسی غیر سے کیا. اب غیر ہی میں ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بعض علماء نے کہا علی کی طرف، بعض نے کہا نبی کی طرف. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اگر علی کا مقایسہ کسی نے غیر علی سے کیا یا غیر نبی سے کیا، علی کا مقابلہ غیر علی سے نہیں کرو، غیر نبی سے نہیں کرو. اگر کیا من قاسہ بغیرہ علیہ لعنت اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کا مقایسہ اگر غیر سے کیا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اب اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب کیسے فضائل پڑھے جائیں کہ غیر علی سے علی کا مقایسہ نہ ہو پائے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ علی کے فضائل پڑھنے کے لیے علی کا سمجھنا ضروری ہے، نبی کا سمجھنا ضروری ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. علی نور خدا ہیں، بے شک علی نور خدا ہیں، لیکن دعویٰ بلا دلیل نہیں ہونا چاہیے. مانتے ہیں مولا کائنات کے چاہنے والے امام علی نور خدا ہیں؟ کوئی پوچھے کہ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ علی نور خدا ہیں؟ دلیل ہمارے پاس ہے، حدیث سے ہے، قرآن سے ہے. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مئۃ منقبہ. مئہ کہتے ہیں عربی میں 100، منقبت کہتے ہیں فضائل کو، 100 فضیلتیں. ابن شازان کی یہ کتاب ہے، 4 اور 5ویں صدی ہجری کے جید عالم دین ہیں. 100 فضیلتیں امام علی کی اس کتاب میں ہیں. فضیلتیں تو لاکھوں ہیں، مگر انہیں 100 کا ذکر کیا ہے. بڑی قیمتی کتاب ہے. خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں سب اہل سنت کے ذریعے سے لی ہیں. ہم فضائل پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ارے یہ چاہنے والے مبالغہ کر دیتے ہیں. مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ جتنے بھی فضائل ہیں سب کے سب وہ اہل سنت نے نقل کیے ہیں، وہ انہوں نے بیان کیے. معتبر کتاب ہے. ابن طاؤس علامہ مجلسی جیسی شخصیت نے اس کتاب پر بھروسہ کیا، اور خود اکثر علماء اہل سنت نے فضائل امام علی علیہ السلام کو اس کتاب سے لیا. معتبر کتاب ہے مئۃ منقبہ. اس کی منقبت نمبر 46. اس پہ آپ غور کریں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا کہ پروردگار یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سمعت اللہ جل جلالہ، میں نے اللہ جل جلالہ سے سنا، یقول کیا، علی بن ابی طالب حجتی علی خلقی، ابو طالب کا بیٹا ہماری مخلوقات پر ہماری حجت ہے. جو اللہ کی مخلوق اس پر علی حجت. دوسرا جملہ، وَالنُّورِ فِي بِلَادِ، میرے شہروں میں علی میرا نور ہے. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نور علی ہے شہروں میں. وَأَمِينِي عَلَىٰ عِلْمِي، میرے علم کا خازن علی ہے، میرے علم کا امین علی ہے. اگر علم اللہ چاہتے ہو تو علی کے پاس جاؤ. یہ کتنی عظیم شخصیت ہے. 2 ہی تو ہیں ہمارے پاس، یا اللہ ہے یا رسول ہے. اللہ تک پہنچنے کا دروازہ علی ہیں، رسول اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بھی علی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر اگلا جملہ بہت ہی قیمتی ہے، اس پر توجہ کیجئے گا میرے عزیزو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نوجوان حدیث سنتے ہیں تو اس سے وہ میسج لے لیتے ہیں جو ان کی مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ معصوم کیا کہہ رہے ہیں اپنے اعتبار سے. اس جملے پر بہت غور کیجئے گا میرے عزیزو. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا ادخل النار، لا ادخل النار، میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا من عرفہ، جس کے پاس علی کی معرفت ہو. اللہ نے کہا لا ادخل النار، میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا. کسے؟ من عرفہ، جس کے پاس علی کی معرفت ہو. وَإِنْ عَصَانِي، اگرچہ اس نے ہماری معصیت کیوں نہ کی ہو، اگرچہ اس نے ہمارا گناہ کیوں نہ کی ہو. وَلَا أُدْخِلُ الْجَنَّةِ، اور میں جنت میں داخل نہیں کروں گا من انکرہ، جس نے علی کا انکار کیا. وَإِنْ أَطَانِي، اگرچہ وہ میری اطاعت کیوں نہ کی ہو اس نے.
اب یہ حدیث پر پہنچ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مبالغہ ہے یہاں پر تو علی کی ولایت کو اللہ سے بڑھ کر دکھایا گیا ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں۔ پہلی بات تو یہ حدیث شیعوں کی کتابوں میں صرف نہیں ہے، یعنی شیعوں کی کتابوں مل جائے گی، یہ مئات منقبت میں ہے، جس میں اہل سنت کے سورسز سے یہ کتاب آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مبالغہ شیعوں نے گڑھ لی ہوگی، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب یہ کہ علی کی ولایت اللہ کے اطاعت پر کیسے غالب آ گئی، تو آج تک لوگ اللہ کی اطاعت تو نہیں سمجھے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت سمجھنے کے لیے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ علامہ مجلسی نے قرب الاسناد کے حوالے سے جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 169 اس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ سنا کرتے ہیں رد الشمس، سورج واپس ہوا تھا، وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھی، فجاء علی، امام علی آئے، ولم یکن صلاھا، علی نے اس وقت تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی، فاوحى اللہ، بس وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پیغمبر نے اپنا سر علی کی آغوش میں رکھا، آنکھیں بند ہو گئی، قامہ کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے تو روایت کا جملہ ہے کہ سورج ڈوب چکا تھا یا ڈوب رہا تھا۔ علی تم نے نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، یعنی وہ والی نماز اشاروں میں شاید پڑھی ہو، مجھے نہیں پتا، مگر علامہ مجلسی نے بہار میں جو لکھا ہے یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ وقد غربت الشمس، سورج ڈوب چکا تھا، فقال یا علی، اے علی تم نے نماز پڑھی؟ کہا یا اللہ کے رسول میں نے نماز عصر نہیں پڑھی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند کیا، آواز دی، اللہم انا علیٰ کانا فی طاعتک، اے میرے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ پہچانے اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ بھائی علی تو بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کا سر علی کی آغوش میں تھا، علی نے اٹھایا نہیں، بھائی اٹھا دیتے پیغمبر کو، نماز پڑھنی ہے۔ سمجھے اطاعت خدا کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا نام اطاعت خدا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی تھا، نہیں، اطاعت خدا یہ ہے کہ پیغمبر کو اذیت نہ دی جائے، پیغمبر کو تکلیف نہ دی جائے، پیغمبر کو خوش کیا جائے۔ اللہم علی کانا فی اطاعتک، اے میرے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے۔ اشارہ ہوا، سورج پلٹ آیا، اور پلٹے ہوئے سورج نے امام علی کی فضیلت کو بھی بتایا، اور امام علی نے بعد میں نماز پڑھ کر بندگی کا حق بھی ادا کر دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ چاروں میرے عزیزوں، اطاعت کیا ہے؟ اللہم، اے میرا اللہ علی تیری اطاعت میں۔ نماز نہیں پڑھ رہے تھے امام علی، صرف بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کا سر امام علی کی آغوش، مگر یہ اطاعت تھی پیغمبر کی کہ پیغمبر کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، سلسلہ وحی جاری اور ساری رہے۔ تو جو پیغمبر کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، لاکھ وہ نمازیں پڑھے، لاکھ وہ روزہ، اس کی اطاعت ہی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آئیے، من عرفہ، جس نے علی کو پہچان لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے کہا ادخلو لا ادخل النار، میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، من عرفہ، جس نے علی کو پہچان لیا، ان اسانی، اگر سے اس نے میری معصیت کیوں نہ کی ہو۔ اب یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے پاس علی کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے، جو چاہے گناہ کریں، نہیں، حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اگر معرفت علی ہے تو گناہ کا زمینہ ہی نہیں ہوگا، دل ہی نہیں چاہے گا گناہ کرنے کا۔ اگر اتفاق سے، خواہشات سے مجبور ہو کر گناہ کر بھی دیا تو علی کی محبت توبہ پر مجبور کر دے گی۔ اگر علی کے چاہنے والے سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو علی کی محبت اسے کھینچ لائے گی، توبہ پر مجبور کر دے گی۔ اور حدیث کہتی ہے التائب من الذنب لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے اس کا گناہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔
تو علی کی محبت یہ تو گناہ کی طرف نہیں لاتی، گناہ سے دور کرتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بھی لے تو یہ علی کی محبت اسے مجبور کر دے گی توبہ پر. میں نے نہ جانے واقعات تاریخ میں نے پڑھے، ایک سے ایک گناہگار شخص مگر علی کی محبت، مگر آخری وقت علی کی محبت اسے توبہ اور استغفار پر مجبور کر دیتی ہے. بہرحال پہلے تو دل ہی نہیں چاہے گا، اگر کر لیا گناہ تو اس کا دل شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا، پچھتائے گا. وہ علی نور خدا ہے، بے شک علی نور خدا. یہ تو میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی. آئیے قرآن میں نے جس آیت کی تلاوت کی سورہ نور، قرآن بھی نور، سورہ بھی نور، آیت بھی نور، اور جس کا ذکر ہے وہ بھی نور. تو اب بھائی تقاضا تو آپ سے یہی ہے، گزارش تو یہی ہے کہ اگر سننا چاہتے تو ایک نورانی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور ہے زمین آسمان کا، تو کیا واقعاً اللہ نور ہے زمین آسمان کا؟ ہم اللہ کو نور کی طرح سمجھے، لائٹ روشنی ہے زمین آسمان کی؟ نہیں میرے عزیزو. ایک خطبہ ہے مولا کائنات کا. امام علی کے زمانے میں جمعے کے دن غدیر پڑھی، عید غدیر جمعے کے دن پڑھی. امام علی نے خطبہ دیا، 7 صفحے کا یہ خطبہ ہے. کچھ مجلس سے میں اس خطبے پر پڑھ چکا ہوں، ارادہ تھا کہ پورا خطبے مجلس سے پڑھوں گا لیکن ابھی تک موفق نہیں ہو سکا. بہت عظیم خطبہ ہے. شیخ طوسی نے اس خطبے کو نقل کیا، معمولی شخصیت نے بھی نہیں. اس خطبے کا ایک جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگار بتنا کمنا فی بطون الالفاظ حقیقت الاعتراف. معرف، توجہ چاہ رہا ہوں، معرفت کو اللہ نے الفاظ کے شکم میں رکھا ہے، الفاظ کے پیٹ میں رکھا ہے. معرفت کو الفاظ کے پیٹ میں رکھا ہے نا. لفظ سے معرفت نہیں ملے گی. توجہ چاہ رہا ہوں الفاظ پر. ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے، مجھ سے بہتر آپ نے علماء فضلاء اور خطبہ کو سن لیا ہے، سن رہے ہیں برابر، صرف اشارے میں گفتگو. لفظ سے معرفت نہیں ملے گی، لفظ میں معرفت ملے گی. عالم اسلام سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کی معرفت لفظ سے لیا. لفظ میں معرفت ہے، میں نہیں گئے، یعنی فی میں نہیں گئے، من سے لے لیا. یہ عالم اسلام سے غلطی. قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تو اکثریت نے کہا اللہ کا چہرہ ہے، روز محشر جائیں گے اس کی زیارت کریں گے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. قرآن نے کہہ دیا اللہ کا ہاتھ ہے تو ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اور پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم تعویل کیوں کرتے ہو؟ بھائی جب قرآن نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے تو مان لو اللہ کا ہاتھ ہے، جب قرآن نے کہا اللہ کا چہرہ ہے تو مان لو اللہ کا چہرہ ہے. یہ اپنی طرف سے تم تعویل کیوں کرتے ہو؟ امام علی نے کیا فرمایا کہ معرفت لفظ سے نہیں ملتی ہے، لفظ میں ملتی ہے. تم سمجھے ہی نہیں ید اللہ کیا ہے. الفاظ سے اللہ کو پہچانا. وجہ اللہ کیا ہے؟ اللفظ سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی. تم لفظ سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہو، لفظ میں جھانک کر دیکھو تب تمہیں معرفت خدا ملے. توجہ چاہ رہا ہوں. ید یعنی قدرت، ید اللہ یعنی اللہ کی قدرت، وجہ یعنی شناخت کا ذریعہ. چہرے پر نقاب پڑ جائے، آج کل چلا نا کورونا کی وجہ سے ماسک لگا لیتے ہیں، ماسک لگا کے سلام کیا، بھائی صاحب کون ادھر نیچے کیجئے ماسک، تبھی تو ہم پہچانیں گے. تو چہرے کے اوپر اگر نقاب آ جائے تو وہ پہچان نہیں سکتا. کیسے پہچانتے ہیں؟ چہرے سے. وجہ اللہ جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے. ید اللہ اللہ کی قدرت. تم ید میں چلے گئے، دیکھا نہیں ید کے اندر قدرت ہے. وجہ میں چلے گئے، وجہ کے اندر ایک اور چہرہ ہے جس سے اللہ پہچانا چاہتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، اللہ کے چہرے ہم ہیں، ہمارے ذریعے اللہ کی پہچان. تو عالم اسلام سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ لفظ سے اللہ کی نہیں، لفظ میں جھانک کر دیکھو. میں مثال دے دوں، بچے بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں، جوان بھی نوجوان بھی. بزرگ تو مجھ سے بہتر علماء کو سن چکے. بچوں کے لیے
عالم اسلام یہی تو کہتا ہے نا ہمیں، ارے یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ قرآن میں تعویل کے قائل ہیں. سیدھی سادھی بات ہے، قرآن نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، مانو اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن نے کہا پیر ہے تو پیر بھی مان لو، کہ پیر جہنم میں پہنچ جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ صاحب سنا کرتے ہیں. توجہ چاہو، مولا کیا فرماتا، کم منعوا فی بطون الفاظ حقیقت الاعتراف. حقیقت اعتراف، حقیقت معرفت الفاظ کے شکم میں. مثال میں دوں، ماشاءاللہ سے ہر جگہ ہندوستان میں ناریل ملتا ہے. ناریل کئی طرح کا ہوتا ہے. بڑا ناریل، اس کا اوپر کا چھلکا اور ہوتا ہے، اندر کا اصل مال کچھ اور ہوتا ہے. یہ کھانے والا اوپر کا چھلکا ہوتا ہے یا اندر کا ہوتا ہے؟ جو اصل ناریل ہے، کھانے والا اصل مال ہوتا ہے ناریل کا. اب اگر کوئی چھلکا ہی کھا رہا ہے، دانت ٹوٹے جا رہے ہیں، جبڑا ہلا جا رہا ہے، تو کہ کیا کرے بھائی؟ بھیا یہ چھلکا ناریل کی حفاظت کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے. کھانے کے لیے اصل ہے مگر نہیں، چھلکا ہی کھایا جا رہا ہے. تو میں عالم اسلام سے یہی گزارش کروں گا، جب تمہیں چھلکا کھانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے جو کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اصل کھاؤ گے تو کتنا مزہ آئے گا. ذرا جھانک کر تو دیکھو، اصل کھاؤ تو کتنا مزہ آئے گا. مگر کیسے یہ مزہ ملے؟ ارے بغض علی کی جو سزا مل رہی ہے. بہرحال تو الفاظ سے اللہ کی معرفت نہیں ملے گی، الفاظ میں جائیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ظاہر ترجمہ یہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. تو کیا اللہ نور ہے؟ واقعاً اللہ نور ہے زمین و آسمان کے لیے. آئیے، آج شب قدر ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، بہت عظیم شب ہے، عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. انشاءاللہ آپ نے اعمال ضرور کیے ہوں گے، نہیں کیے تو ضرور اعمال کریں. آپ سورہ پڑھیں، سورہ دخان، سورہ عنکبوت، سورہ روم، اور دعائے جوشن کبیر پڑھیں. بہت فضیلت ہے. جوشن عربی میں کہتے ہیں سینے کو، صدر کو. اسی وجہ سے، اسی کی مناسبت سے ذرا کو جوشن کہا گیا ہے. شان نزول اس دعا کی کیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زرہ پہنتے تھے، سنگینی ہوتی تھی تو اذیت ہوتی تھی کسی جنگ میں، تو جناب جبرائیل یہ دعا لے کر آئے، اے اللہ کا رسول یہ زرہ اتار دیجئے، زرہ اتار دیجئے، یہ دعا پڑھیے، آپ کی حفاظت کرے گی. 19 یا 20 فوائد ہیں جو روایت میں ہے دعائے جوشن کبیر کے. کفن میں بھی لکھنے کی تاکید کی گئی ہے بہت زیادہ. اور پڑھیے، خاص کر ان 3 شبوں میں ضرور پڑھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا. جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے، انہی نام کے ذریعے اللہ کو پکارو. 1000 اسما کے ذریعے اللہ کو پکارا گیا ہے. 100 پیراگراف ہیں، ہر پیراگراف میں 10 ہیں اللہ. اب آئیے، اللہ نور السماوات والارض، ایک پیراگراف دعا جوشن کبیر کا. اللہ کو عرض ہے یا نور النور، توجہ چارو، اے نوروں کے نور، یا منور النور، اے نور کو نورانیت عطا کرنے والے، یا خالق النور، اے نور کے پیدا کرنے والے، یا مدبر النور، اے نور کو نظم دینے والے، یا مقدر النور، اے نور کی مقدار معین کرنے والے، نور کی تقدیر بنانے والے، یا نور کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کا کل ہے، یا نوراً قبل کل نور، اے وہ نور جو ہر نور سے پہلے ہے، یا نوراً بعد کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کے بعد رہے گا، یا نوراً فوق کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کے اوپر ہے. اب دیکھیں 9 جملے ہو گئے، آخری 10واں جملہ کیا؟ یا نوراً لیسا کمثلہ نور، اے وہ نور جس کی طرح کوئی نور نہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور یہ ایک دعا کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طرح کوئی نور نہیں ہے. وہ نور مگر اس کی طرح کوئی نور نہیں ہے. تو جو نور ہماری سمجھ میں آئے، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، اہل علم کا مجمع ہے، جو نور ہماری سمجھ میں آئے، ہمارے تصور میں آئے، وہ مخلوق کا نور ہوگا، خالق کا نور نہیں ہوگا. اس کا نور تو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا.
لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک، کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کیا ہے تصور نہیں کر سکتے. تو اب آئیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو یہ کیسا نور ہے؟ اس نور کی خصوصیت کیا ہے؟ علی نور خدا ہے. موضوع ذہن میں رہے، ٹاپک رہے. اب دیکھیں جب اللہ زمین و آسمان کا نور ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے کسے نور کہا. قرآن نے جسے نور کہا، میں وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، 1-2 حدیثیں، 5 آیتیں بہت اختصار کے ساتھ. قرآن نے کسے نور کہا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 157. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا. یأمرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر. رسول ایسا ہے جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یحل علیہم طیبات ویحرم علیہم خبائث. رسول ایسا ہے جو پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ بوجھ جو کاندھوں کے اوپر پڑا ہوا ہے رسول اسے اتارتا ہے. وہ طوق جو گلے میں پڑا ہوا ہے رسول اسے اتارتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. تو کیا جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبعوث ہوئے، قرآن نازل ہوا، تو کفار قریش کے کاندھوں کے اوپر کوئی بوجھ تھا، ان کے سر کے اوپر کوئی بوجھ تھا، ان کے گلے میں کوئی توق پڑی ہوئی تھی؟ نہیں میرے عزیزو. اشارہ ہے، استعارہ ہے کس کی طرف؟ توق، خرافات، فضول باتیں جو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے. وہ گھر سے نکلے تفاول کیے، جیسے ہمارے کیا بھی ہوتا ہے نا. خرافات میں کتنے لوگ گرفتار ہیں. گھر سے نکلے خالی بالٹی نظر آ گئی، واپس آ گئے. بیچارہ ایک آنکھ والا نظر آ گیا، برا بھلا کہتے ہوئے واپس آ گئے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب خرافات ہیں. جب خرافات کو دین سمجھ لیا جاتا ہے تبھی دین رخصت ہو جاتا ہے. یہ سب خرافات، پیغمبر خرافات ہٹانے کے لیے آئے تھے، مٹانے کے لیے آئے تھے. ان خرافات میں مت پڑو، یہ سب خرافات ہیں. آؤ دین خدا کی طرف. یہ توق سے مراد خرافات ہیں. اچھا یہ خرافات کسے نظر آئیں گے آگے؟ فالذین، وہ لوگ، جنون ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. وہ جو پیغمبر کی عزت کرتے ہیں، پیغمبر کا احترام کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، انزل معہ، جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو ایمان لے آئے، پیغمبر کی عزت کی، ان کی مدد کی، ان کا احترام کیا اور اس نور پر ایمان لائے جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا. تفسیر میں آیا اس نور سے مراد قرآن ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس نور سے مراد قرآن ہے. تو قرآن نے کسے نور کہا؟ قرآن کو نور کہا. قرآن نور ہے، کلام اللہ ہے. واقعاً قرآن نور ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. یہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے، کتنا ثواب. عام دنوں میں پورا قرآن پڑھیں اس کا ثواب اور ہے. ماہ مبارک رمضان میں صرف ایک آیت پڑھ لیں، ختم قرآن کے برابر ثواب ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے قرآن مجید. قرآن نور ہے. اور کسے نور کہا؟ جلدی جلدی آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ سرپرست ہے، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف. یہاں کسے نور کہا گیا؟ یہاں ایمان کو نور کہا گیا. تو قرآن نور، ایمان نور. تیسری آیت اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. یہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی مدد سے یہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. مفسرین نے کہا یہاں پر نور سے مراد ہدایت ہے. تو قرآن نور، ایمان نور، ہدایت نور. سورہ صف کی 8ویں آیت، اس میں کسے نور کہا گیا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ یہاں نور سے مراد پوری شریعت ہے، پورا اسلام ہے، پورا دین ہے۔ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے پھونک سے اس شریعت کے نور کو خاموش کر دیں۔ قدرت نے کہا ہم اس نور کو پورا کر کے رہیں گے، تم پھونکتے پھونکتے مر جاؤ گے، نور خدا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آج بھی کوشش ہو رہی ہے، آج بھی کوشش ہو رہی ہے، کرتے رہو کوشش۔ تو یہاں شریعت کو نور کہا گیا، اور کسے نور کہا گیا؟ خود ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نور کہا گیا، سراجم منیرہ کہا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا۔ پیغمبر بھی نور ہیں، اور کسے نور کہا گیا؟ انبیاء بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں۔ علم کو نور کہا گیا، العلم نور، علم نور ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ تو کتاب پڑھنے سے علم نہیں آتا، کتاب پڑھنے سے نہیں آتا، علم نور ہے، اللہ جس کے قلب میں چاہے ڈال دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور کیا ہے؟ قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، ہدایت نور ہے، شریعت نور ہے، مصطفیٰ نور ہیں، انبیاء نور ہیں، علم نور ہے، یہی تو سب نور ہیں۔ یہ نور ہے کیا؟ اب اگلا جملہ سنیں آیت کا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ اپنے نور کی مثل بیان کر رہا ہے، مثل نہیں، مثل بیان کر رہا ہے۔ کمشکات ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک مصباح ہے یعنی چراغ ہے۔ طاق پہلے زمانے میں ہوتے تھے، بزرگ لوگوں نے دیکھا ہوا گھروں میں، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا۔ فیہا مصباح والمصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ فانوس میں ہے، قندیل میں ہے۔ وزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور یہ فانوس ہے، یہ زجاجہ ہے، ایسے چمک رہا ہے جیسے کہ ستارے چمکتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کا نور ہے، سمجھانے کے لیے اس نے کہا میرا نور ایسا ہے کہ جیسے ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو جو مصباح ہے یہ حقیقت میں نور خدا ہے، اس کے کئی نام ہیں، اسے قرآن بھی کہتے ہیں، ایمان بھی کہتے ہیں، ہدایت بھی کہتے ہیں، شریعت بھی کہتے ہیں، مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، آدم بھی کہتے ہیں، ابراہیم بھی کہتے ہیں، اسماعیل بھی کہتے ہیں، موسیٰ بھی کہتے ہیں، عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ سب مصباح کے نام، کئی نام ہیں مصباح کے۔ اچھا، اس میں ایک زجاجہ، ایک فانوس ہے۔ اچھا، ہر چراغ میں روغن ہوتا ہے، فیول ہوتا ہے جس سے روشن ہوتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس کا جو روغن ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کا ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ایسٹ میں ہے، نہ ویسٹ میں ہے، نہ شرق میں ہے، نہ غرب میں، یعنی یہ ایسا نور خدا ہے۔ ٹاپک ذہن میں رہے، علی نور خدا، یہ ایسا نور خدا ہے کہ جسے جغرافیائی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ علی سب کا ہے، بلند ہے جغرافیے سے۔ اچھا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہے کہ آگ اس سے مس بھی نہیں ہوتی، ٹچ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا نور خدا ہے جہاں نار کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ ایسا نور خدا ہے جہاں نار کا کوئی تصور نہیں، آگ کا کوئی تصور نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور کی مثل کیا دی؟ ایک مشکات جس میں چراغ ہے، مصباح ہے۔ میں نے عرض کیا یہ سب مصباح، اس کے کئی نام، قرآن، ہدایت۔ یہ مصباح کہاں ہے؟ یہ طاق کہاں ہے؟ قرآن نے ایڈریس بتایا، فوراً اس کے بعد والی آیت فی بیوت، گھروں میں ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، صبح اور شام اس کی تسبیح کی جائے۔ فی بیوتین، گھروں میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی نور خدا، فی بیوتین، گھروں میں۔ تو یہ مشکات علماء کرام تشریف فرمائے گرامر کے اعتبار سے، فی جار ہے، بیوتین مجرور ہے، اور جار مجرور کے لیے متعلق ہوتا ہے۔
آیت کے کسی حصے سے بھی اس کا تعلق آپ ایجاد کر دیں، امام علی کی فضیلت ہر حال میں ثابت ہے. فی بیوتن، یعنی یہ مصباح، یہ مشکات، یہ زجاجہ گھروں میں ہے. فی بیوتن، ایسے گھروں میں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کی جائے، اس کا نام لیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے، ایسے گھروں میں ہے. اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں، اور یہ حدیث کو شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، صرف بہت مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں جنہیں امام مفسر کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے، سیوطی، بہت مشہور عالم دین. ان کی کتاب ہے تفسیر کی الدر المنثور. یہ تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حوالہ بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ. اچھا دیکھیے، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو کہ علمی خیانت نہ کریں، ذرہ برابر علمی خیانت نہ کریں. جیسے حدیث آئی ہے ویسے نقل کر دیں، اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، نہ کچھ کمی کریں. جو الفاظ آئے ہیں سیوطی صاحب نے الدر المنثور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 میں حدیث کو نکلا، پوری دیانتداری کے ساتھ. کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، جھگڑا کرانا مقصد نہیں، ہمارے لوگوں کا کام ہی نہیں جھگڑا کرانا. کام یہ ہے کہ جھگڑے کو ختم کیا جائے، مگر حقیقت پہنچانا ہے. اس وجہ سے جیسے الفاظ حدیث میں نقل کیے، اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو ہم پر اعتراض نہ کرے، امام المفسرین پر اعتراض کرے. تو جو الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں وہی الفاظ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی فی بیوتن، گھروں میں ہے، یعنی یہ مصباح، یہ مشکات، یہ نور خدا گھروں میں ہے. فی بیوتن، گھروں میں ہے. قام الیہ رجلون، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا ایو بیوتن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سے گھر ہیں وہ؟ یہ اللہ کے رسول وہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں یہ چراغ ملے گا، جہاں یہ نور خدا ملے گا. حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث فقامہ، پس کھڑے ہوئے. کون کھڑا ہوا میں بھی نام لوں گا جیسا کہ روایت میں آیا. فقامہ کھڑا ہوا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. مگر اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. علماء کرام تشریف فرما مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات تاکہ سمجھیں علی نور خدا ہے تو یہ نور کیسا ہے. ایک تبادر لفظ ہوتا ہے، یہ علامت حقیقت سمجھا جاتا ہے. کیا مقصد؟ آپ لفظ سنتے ہیں، ورڈ سنتے ہیں، کسی بھی زبان میں سنیں، جیسے ہی آپ لفظ سنیں گے آپ کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جائے گا، پہنچ جائے گا. ہم الفاظ بول رہے ہیں، کٹا کھٹ آپ کے ذہن میں اس کے معنی آ رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہر لغت میں، ہر زبان میں ایسا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، کبھی اس کے حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں، کبھی مجازی معنی مراد ہوتے ہیں. مطلب لفظ شیر ہے، حقیقی معنی اس کے کیا؟ شیر یعنی جنگل کا راجہ ہے، وہ حیوان مفتری، اسے شیر کہتے ہیں. لیکن کیا بہادر شخص کو شیر نہیں کہتے ہیں؟ اسے بھی شیر کہتے ہیں. میرا شیر آ گیا، اس کا مطلب تھوڑی جنگل کا شیر آ گیا، یعنی شجاع بہادر آ گیا. تو لفظ شیر ایک ہے، حقیقی معنی کچھ اور ہے، مجازی معنی کچھ اور ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ طے نہیں ہو پاتا کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے. نہیں طے ہو پاتا ہے کہ حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے، نہیں طے ہو پاتا. تو علماء نے راستے بیان کیے ہیں حقیقی معنی سمجھنے کے لیے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، راستے بیان کیے ہیں حقیقی معنی سمجھنے کے لیے. ان میں سے ایک راستہ تبادر ہے. تبادر سے مراد جیسے ہی آپ لفظ سنیں سب سے پہلے جس معنی کی طرف ذہن پہنچ جائے وہ حقیقی معنی ہے، بغیر قرینے کے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بغیر قرینے کے سب سے پہلے جس معنی کی طرف ذہن پہنچ جائے وہ حقیقی معنی ہے. بعد میں قرینے کے ساتھ جو معنی آئے وہ مجازی ہے. کسی نے شیر کہا، فوراً آپ کے ذہن میں جنگل کا شیر آ گیا. رجل شجاع کب آئے گا؟ جب کہے گا میں نے شیر اپنے گھر میں دیکھا. تو گھر کا قرینہ بتا رہا ہے کہ جنگل کا شیر نہیں ہو سکتا، ورنہ گھر والے باہر ہوتے. یہ کوئی بہادر انسان ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. تو اگر کبھی یہ شک ہو کہ اس لفظ کے حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے، تو دیکھو ذہن کس کی طرف جا رہا ہے. سب سے پہلے جدھر ذہن جائے وہ حقیقت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں،
زدھر جہن جائے وہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیے ایک شخص کھڑا ہوا، ایو بیوتن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے گھر میں ہیں جس میں یہ نور خدا ملے گا؟ پیغمبر نے کہا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، جیسا حدیث میں آیا ویسا نقل کر رہا ہوں۔ فقام ابو بکر، یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا احاذ البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کھڑے ہونے کے بعد کہا کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ اشارہ کیا، کس کی طرف اشارہ کیا؟ بھائی بہت سے گھر ہیں، اپنوں کے بھی ہیں، لخت جگر کا بھی گھر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی گھر ہے۔ اشارہ کیا کس کی طرف؟ لبیت علی و فاطمہ۔ آپ نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ لبیت علی و فاطمہ، علی کے گھر کی طرف، فاطمہ کے گھر کی طرف۔ تبادر، جب اس شخص نے پوچھا کون سے گھر ہیں، پیغمبر نے کہا بیوت انبیاء۔ بیوت انبیاء کا تصور ذہن میں آیا، سب سے پہلے کن گھروں کا تصور؟ سب سے پہلے خلیفہ اول کے ذہن میں کس گھر کا تصور آیا؟ تو مجھے کہنے دیجئے علی و فاطمہ کی فضیلت حقیقی ہے، سب کی ادھار کی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بازدار محترم، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ علی نور خدا ہیں، علی نور خدا ہیں، مصباح ہیں۔ یہ مصباح کہاں ہے؟ علی و فاطمہ کے گھر میں۔ اس کا مقصد علی کیا ہیں؟ قرآن نے کسے نور کہا؟ قرآن نے قرآن کو نور کہا۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، قرآن نے قرآن کو نور کہا، قرآن نے ایمان کو نور کہا، قرآن نے ہدایت کو نور کہا، قرآن نے شریعت کو نور کہا، قرآن نے مصطفیٰ کو نور کہا، قرآن نے فرشتوں کو نور کہا، قرآن نے انبیاء کو نور کہا، قرآن نے علم کو نور کہا۔ یہ سب کے سب بیت علی میں ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے علی کا ایک نام قرآن ہے، علی کا ایک نام ایمان ہے، علی کا ایک نام ہدایت ہے، علی کا ایک نام شریعت ہے، علی کا ایک نام مصطفیٰ ہے، ایک آدم ہے، ایک ابراہیم۔ یہ ہے نور خدا۔ علی نور خدا ہے، ایسا نور خدا ہے، علی ہی سب کچھ ہے، علی ہی سب کچھ ہے۔ علی قرآن ہے، علی ایمان ہے، علی ہدایت ہے۔ جسے علی مل گیا اسے قرآن مل گیا، جسے علی مل گیا اسے ایمان، ہدایت، شریعت، مصطفیٰ، پورا دین مل گیا۔ اور جسے علی نہ ملا اسے قرآن نہیں ملا، اسے ایمان نہیں ملا، اسے ہدایت نہیں ملی، اسے شریعت نہیں ملی۔ لاکھ اللہ کی اطاعت کیا کرے وہ علی نور خدا کا نام ہے۔ اب اس کے آگے والی آیت دیکھیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس گھر کے رہنے والے کیسے ہیں؟ اس گھر کے رہنے والے کے توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نور خدا علی کے گھر میں ہے۔ اور خلیفہ نے پوچھ لیا کیا یہ گھر بھی بیت انبیاء میں سے ہے؟ میں نے پیغمبر کا جواب نہیں پڑھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ اگر حضور یہ کہہ دیتے ہاں یہ گھر بھی بیت انبیاء میں سے ہے، تب بھی اس گھر کی فضیلت ثابت تھی، مگر پیغمبر نے نام یہ نہیں کہا کہ یہ گھر بیوت انبیاء میں سے ہے۔ پیغمبر فرماتے، تاریخی جملہ، پیغمبر فرماتے من افاضلہا، یہ گھر بیت انبیاء میں سے سب سے افضل ہے۔ من افاضلہا، سب سے افضل ہے۔
آج ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، آج ہمیں اسلام سے نکالا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ غیر انبیاء کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اس وجہ سے دین سے نکل چکے ہیں۔ اگر ہمیں دین سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے سیوطی صاحب کو نکالو جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اہل علم تشریف فرما ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے، گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ ہاں افضل ہیں تو اس کا مقصد اس گھر میں جو ہے وہ آدم سے بھی افضل ہے، وہ ابراہیم سے بھی افضل ہے، وہ اسماعیل سے بھی افضل ہے۔ اب ہم پر نہ الزام لگاؤ یہ مبالغہ کرتے، ہم حقیقت پر مبالغہ وہ کرے جس کے فضائل ادھار ہوں، مجاز ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ رجال لا تلہم، گھر والے کیسے ہیں؟ رجال رجل کی جمع، رجال رجل کی جمع۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ بظاہر رجل کے معنی عربی میں مرد کے ہیں، اس کی جمع رجال ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں کہ رجل کسے کہتے ہیں۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس گھر کے رہنے والے ایسے رجل ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت سے کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی، نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، کوئی چیز نہیں روک سکتی انہیں۔ یہ نماز کو اقامہ کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن یہ دل جو ہے وہ منہ کو آ جائے گا۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن یہ دل، یہ آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھر کے جو رہنے والے ہیں، گھر والے ہیں، ان کی کیا قرآن نے مدح کی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ذکر خدا سے، اقامہ صلاۃ سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تو ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان پر جو آنسو بہانے والے ہیں، شبیہ تابوت برآمد ہوگا۔ تو کیا یہ ان کی شان ہے کہ وہ ذکر خدا سے غافل ہوں، وہ اقامہ صلاۃ سے غافل ہوں، وہ ایتاء زکوٰۃ سے غافل ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، محب علی، بہت یہ علی کی جو محبت آپ کے پاس ہے بہت قیمتی ہے، خدا کی قسم اس کی حفاظت کیجئے۔ یہ معصیت کی طرف نہیں بلاتی ہے، معصیت کا خاتمہ کرتی ہے، زمینہ ختم کر دیتی ہے، جس زمینے یہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی محبت نجات کا باعث ہے، بے شک نجات کا باعث ہے۔ کیا سیکھا ہم نے امام علی سے؟ پوری مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کی، میں ایک میسج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم امام علی کی سیرت کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے اس مجلس کو آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب نقوی وہ ہمیشہ خطاب فرماتے تھے، لیکن سفر کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے مجلس، تو بہرحال یہ ذمہ داری مجھے سونپی۔ میسج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں پڑھا، علی کی آغوش ہے، پیغمبر کا سر ہے، نماز نہیں پڑھی۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہم، اے میرے اللہ، ان علی کان فی طاعتک، علی تیری اطاعت میں۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ جو بھی تمہارے زمانے کا کہ حجت ہو، چاہے نبی رسول، اسے اذیت نہ دو، چاہے نماز تمہاری چھوٹ جائے، اسے تکلیف مت پہنچاؤ، اسے اذیت مت دو۔ یہ ہے حقیقت میں دین۔ نماز پڑھ رہا ہے ایک صحابی مسجد میں، پیغمبر نے آواز دی، اسے نماز پڑھ لی، ختم کی، تب کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا میں بلا رہا تھا، تو کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کا رسول نماز پڑھ رہا تھا۔ کس کے حکم سے نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ سمجھے ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، کس کے حکم سے تو نماز پڑھ، یہ نہ دیکھو کون نماز پڑھ رہا، یہ دیکھو کس کے حکم سے نماز پڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب قیام کا وقت آتا ہے تو یہ نادان ابلیس کے بہکاوے میں آ کر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اور رسول کی خوشنودی کا خیال رکھا جائے، اذیت نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔
حجت خدا کون ہے؟ میں توقی یعنی دستخط، وہ حدیثیں جو امام زمانہ کی طرف سے صادر ہوئی ہے انہیں توقیات کہتے ہیں۔ اس کا ایک جملہ لقد آذانا، بتحقیق مجھے اذیت دی ہے، بتحقیق مجھے ستایا۔ کس نے؟ ان جہال الشیعہ وہم قائم، ان جاہل اور احمق اور بیوقوف شیعوں نے۔ توقی ہے امام زمانہ، ہمیں اذیت دی ہے، ہمیں ستایا۔ کس نے؟ ان جاہل اور بیوقوف شیعوں نے۔ ان کے ایمان کا وزن اتنا اگر تولا جائے تو مچھر کا پر وزنی ہوگا، ان کا ایمان کچھ نہیں۔ ستایا کیسے؟ جاہل اور بیوقوف۔ اگر امام کو خوش کرنا ہے دو کام میرے عزیزوں کریں، جہالت کو دور کریں اور بیوقوفی کو دور کریں۔ کیسے دور ہوگی؟ علم حاصل کریں، الٹی سیدھی باتوں سے امام کو مت ستائیں۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، امام زمانہ سن رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تابوت میں آپ آئے ہیں بوسہ لینے کے لیے، علی بھی دیکھ رہے ہیں، علی کا فرزند بھی دیکھ رہا ہے۔ نوجوان کو زیب دیتا ہے کہ دھکا مار کر بوڑھے کو پیچھے کرتے ہو، خود تابوت کا بوسہ لے لے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ علی ایسے ہی چاہنے والے جائے، بچوں کو کچل رہے ہیں صرف تابوت کا بوسہ لینے کے لیے۔ پاک نیت ہے، دور سے بھی اشارہ کرو گے تو امام علی بوسہ قبول کر لیں گے۔ حج میں جاتے حجر اسود کا دور سے بوسہ لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس نے ان کے تابوت کو مس کیا، ٹچ کیا ہاتھوں سے، وہ دیکھتے ہیں اس کی نیت کیا ہے، یہ میرا کہاں تک کہنا مان رہا ہے۔ آخری وصیت امام علی نے جی کی تھی، اس میں یہ بھی فرمایا اللہ نظم امورکم، اپنے امور کو منظم کرنا، ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ امام علی کی وصیت ہے۔ ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا امام علی نے۔ تو نظم تو ہونا چاہیے۔ ہم مجلس میں آئیں نظم کے ساتھ آئیں، ہم نماز میں آئیں نظم کے ساتھ آئیں، تابوت اٹھائیں نظم کے ساتھ آئیں کہ امام علی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی بھیڑ بھاڑ اور اس طریقے سے۔ جب ایک عام انسان کو یہ منظر اچھا نہیں لگتا، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ بوڑھوں کو دبا دیا جائے، ان کے پیر کو کچل دیا جائے، یا محرم اور نامحرم مکس ہو جائیں، یہ اچھا لگتا ہے؟ جب ایک عام مومن کو یہ اچھا نہیں لگتا تو امام علی کو کیا اچھا لگے گا؟ زمانے کے امام کو کیا اچھا لگے گا؟ آخری جملہ کہہ کے میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ نوجوان یہاں کو پر ہیں، بزرگ ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، بہرحال مجھ سے بہتر علماء کو سن چکے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امام علی آپ کے باپ کی طرح، سب کے لیے روایات میں آیا الامام کالاب، امام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ نالائق سے نالائق اولاد ہو، نالائق سے نالائق، لیکن باپ کی آخری وصیت کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا، ایک یہ، اور دوسری ہے اولاد کیسی بھی کیوں نہ ہو، اگر کبھی اس کا دل تو چاہتا ہے نا کہ باپ کی خواہش تھی، باپ کی تمنا تھی، اسے پورا کر دینا۔ ایک خواہش، ایک تمنا، ایک آرزو امام علی کی، آپ اسے پورا کر دی، خدا توفیق دے گا ہم اس تمنا کو پورا کر سکے۔ وہ تمنا کہ چھوٹی سی آرزو ہے، چھوٹی سی خواہش ہے مولا علی کہ آپ کے امام کی بہت کام آئیں گے، آپ کے امام، ان کی محبت خدا کی قسم بہت کام آئے گی، احتضار سے لے کے نہیں، ابھی سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کر محشر تک محبت کام آئے گی۔ چھوٹی سی خواہش ہے امام علی کو، اسے پورا کر دیا۔ کیا ہے؟ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا، خواہش کیا ہے؟ کونوا فی الناس کالنحل فی الطیر، ایسے ہو جاؤ جیسے شہد کی مکھی ہے۔ یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے اپنے چاہنے والوں سے، ایسے ہو جاؤ جیسے شہد کی مکھی ہے۔ کیا مقصد؟ شہد کی مکھی آپ دیکھیں گھور کے اوپر اگر پھول کھلا ہو تو پھول پر بیٹھتی ہے، یعنی گندگی کے ماحول میں بھی وہ پاکیزگی کو تلاش کرتی ہے، کبھی گندگی کے اوپر نہیں بیٹھتی ہے۔ ایسے ہو جاؤ جیسے شہد کی مکھی، یعنی برے سے برے انسان سے ملو مگر تم دیکھو اس کے اندر کیا اچھائی پائی جا رہی ہے، اس اچھائی کو گندگیاں مت تلاش کرو، نیکیاں تلاش کرو، گندگیوں کے پیچھے نہ جاؤ، نیکیوں کے پیچھے جاؤ۔ شہد کی مچھلی، شہد کی مکھی نہ جانے کیا کیا کھاتی ہے، کس طرح کا پھل کھاتی ہے، کس پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، لیکن جب شہد دیتی ہے تو قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، اس کے شکم سے بہنے والا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کونوا فی الناس کالنحل فی الطیر، ایسے ہو جاؤ جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کے شکم سے شہد نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا۔ مولا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میرے بندے ہو، میرے چاہنے والے ہو، میرے غلام ہو تو انسانوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔
تم دو انسانوں کو جو شہد ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور یاد رکھو برائیوں کے پیچھے نہ جاؤ، نیکیوں کے پیچھے جاؤ اور اپنے مولا کی اطاعت کرو۔ اور شہد کی مکھی کے لیے وقت ختم ہو گیا میرے عزیزو، شہد کی مکھی کہیں بھی چلی جائے، کتنی دور بھی چلی جائے، لیکن واپس اپنے چھتے میں آتی ہے، واپسی کا راستہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی چلے جاؤ واپسی کا راستہ نہ بھولنا۔ اس خواہش کو پر آپ بہت غور کیجئے گا۔ کون فی الناس کا نحل فی الطیر، علماء نے پوری کتابیں شہد کی مکھی پر لکھی ہیں، 5 سے زیادہ اس کی خصوصیاتیں بیان کی ہیں، اس پر میں کہیں خمسہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ کالنحل فی الطیر، شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ، یعنی تمہارا جب منہ کھلے، آخری جملہ تمہارا جب فضائل کے حوالے سے تمہارا جب منہ کھلے، شہد کی مکھی سے کہ شکم سے کیا چیز نکلتا ہے؟ 2 چیزیں نکلتی ہیں، یا شہد فیہ شفاء للناس، یا موم۔ 2 چیزیں نکلتی، شہد یا موم۔ شہد اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، موم سے موم بتی جس سے اجالا ہوتا ہے، جس سے روشنی ہوتی ہے۔ علی کے چاہنے والوں، جب تمہارا منہ کھلے بس 2 طرح کا کلام نکلنا چاہیے، یا تو گمراہ پھٹکی ہوئی بیمار انسانیت کو شفا مل جائے، یا ایسا کلام ہو کہ جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے، علم کی شمع جل جائے۔ یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے مولا کی، اسے ضرور قبول کریں۔ آج 20 رمضان ہے، کیا مصیبت کا دن ہے، کیا مصیبت کی رات ہے۔ ہم اور آپ بڑے سکون، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، امام علی جب ابن ملجم کی ضربت آپ کے سر مبارک پر پڑی، ضربت جب سر مبارک کے اوپر پڑی ہے ابن ملجم نے، تو سب سے پہلے جو مرثیہ پڑھا، کس نے سب سے پہلے مرثیہ پڑھا؟ سب سے پہلا مرثیہ پڑھنے والے جناب جبرائیل، سب سے پہلے نوحہ پڑھنے والے جناب جبرائیل ہیں۔ واللہ تحدمت ارکان الہدا، خدائی قسم ارکان ہدایت گر گئے، ارکان ہدایت گر گئے۔ انتمست واللہ نجوم السماء وعلام التقا، خدائی قسم آسمان کے ستارے اور ہدایت کے پرچم غائب ہو گئے، اللہ کی رضی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جناب جبریل کہتے ہیں قتل ابن عم المصطفیٰ، رسول اللہ کا بھائی قتل ہو گیا۔ قتل وصی المجتبیٰ، مجتبیٰ کا وصی قتل ہو گیا۔ قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ جبرائیل کی آواز ہر گھر تک پہنچی، ام کلثوم کے کانوں تک پہنچی، واہ ابتا واہ محمدا اجکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بڑی مصیبت کی تاریخ ہے۔ سب آئے، امام حسن آئے، اصحاب آ گئے۔ امام حسن نے امام علی کا سر اپنے آغوش میں رکھا، علامہ جس نے بہار میں لکھا، امام حسن نے امام علی کا سر اپنے آغوش میں رکھا۔ جملہ ہے فجعل یقبلو، بوسہ لے رہے ہیں، کبھی چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی زخمی سر کا بوسہ لے رہے ہیں، اور رو رہے ہیں۔ روئے تو امام حسن کے آنسو امام علی کے چہرے پر پڑے۔ میں مقتل پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، بہار سے پڑھ رہا ہوں۔ امام حسن کے آنسو امام علی کے چہرے کے اوپر پڑے، جیسے ہی آنسو پڑے امام علی نے آنکھیں کھولی، راہ باکین، حسن کو روتا ہوا دیکھا۔ میرے فرزند مت رو، یہ آخری مصیبت ہے جو تیرے بابا پر آئی ہے۔ اجکم اللہ، اجکم اللہ۔ بس عزیزو ایک پیغام میں دے رہا ہوں، حدیث میں آیا ہے، امام حسین کے لیے ملتا ہے لیکن میرے خیال سے بقیہ ائمہ کے لیے بھی ہے۔ انہو یرا الی من یبکی، جو بھی حسین پر روتا ہے امام حسین دیکھتے ہیں، کہیں بھی رو رہا ہے، حسین بھی رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں، اور زمانے کا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں، جب مصائب سنو تو مصائب کا ایک ادب ہے، طریقہ ہے۔ وہ کیا مصائب کا طریقہ؟ یہ ہے رو، اگر نہیں رو سکتے ہو تو رونے والوں کی طرح شکل بناؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مصائب کے احترام میں اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سر کو جھکا لو۔ آپ رو رہے ہیں، کوئی نجف سے بھی دیکھ رہا ہے، کوئی کربلا سے بھی دیکھ رہا ہے، زمانے کا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ اجکم اللہ۔ ہاں، امام حسن کی آغوش میں امام علی کا سر، روئے، آنسو امام علی کے چہرے پر آئے۔ میرے لال، یہ آخری مصیبت ہے، اب اس کے بعد تیرے بابا کے لیے کوئی مصیبت ہے۔ میرے لال، ھذا جدک المصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ امک فاطمہ، بھائی بیٹا حسن تمہارے نانا آئے ہوئے ہیں، تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے کے لیے آئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ بیٹا حسن تمہارے نانا آئے ہیں،
تمہاری ماں آئی ہیں. زخمی علی کو گلیم میں رکھا گیا, مسجد سے لے کر گھر آئے, تابوت اٹھائیے گا تو یہ منظر ذہن میں ضرور لائیے گا کہ علی, زخمی علی مسجد سے گھر میں آ رہے ہیں, گھر بھرا ہے, 30 سے زیادہ علی کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں, 30 سے زیادہ بیٹی اور بیٹے. کیا منظر رہا ہوگا مجھے نہیں پتا. ایک کوہرام مچا, 20ویں رمضان ہے, علی کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے. علی کی بڑی بیٹی جناب زینب اپنے بابا کے پاس آئیں. کیا عظمت ہے اس خاندان کی, کیا شجاعت ہے اس خاندان کی. جناب زینب امام علی کے پاس آتی ہیں, آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں. بابا ابن قولوی نے کامل الزیارہ میں اس روایت کو نقل کیا, معتبر ترین کتاب ہماری ہے. بابا سے کہتی ہیں, جس کا بابا زخمی ہو, جس کے سر کے اوپر ضربت لگی ہو, زہر نے اثر کر دیا ہو, لیکن زینب اپنے بابا کی عظمت سے واقف ہے, اپنے مقام سے واقف ہے. بابا, ایک حدیث میں نے ام ایمن سے سنی ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ حدیث میں آپ کے منہ سے سنوں. اللہ اکبر. یہ وہ حدیث ہے جسے 11 محرم کو جناب زینب نے سید سجاد کو بتایا تھا. جب سید سجاد کربلا سے گزر رہے تھے تو جناب زینب نے دیکھا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. میرے لال چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ پھوپھی اماں, میں دیکھ رہا ہوں ظالم اپنے لاشائے نجس دفن کرے. ہائے میرا بابا. پھوپھی اماں, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو, اس وقت سید سجاد کو جناب زینب نے سمجھایا. یہی حدیث ام ایمن بتائی, یہی حدیث ام ایمن بتائی. بابا, میں نے ام ایمن سے حدیث کو سنا. احباب, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان مقدس اس حدیث کو سنوں. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث پیغمبر جناب سیدہ کے گھر میں آتے ہیں, حریرہ کھاتے, خوش ہوتے, سجدے میں جاتے, جناب جبرائیل آتے ہیں. پیغمبر بہت خوش ہو, اے اللہ کے رسول بہت خوش ہو, جس علی کو دیکھ کر تم خوش ہو, اس علی کے سر پر ضربت لگائی جائے گی. وہذا حسین, یہ تمہارا حسین جس سے تم بہت محبت کرتے ہو, اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا جائے گا. پورا کربلا تصور کریں. عزادارو, یہاں شاہ نجف میں, لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. ذاکر میں ہوں, سامعین آپ ہیں, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, آپ بھی مصائب سن رہے ہیں, لیکن یہ وہ مصائب ہیں کہ ذاکر علی ہیں, سن زینب رہی ہے. کربلا کے مصائب جناب زینب سن رہی ہے. اے علی, ایک ایک مصیبت بیان کر رہے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت کو عرض کروں. بھی کہنے لگے, بیٹی کچھ لوگ تمہارے بیٹی, مولا کائنات رسول کی حدیث سنا رہے, بیٹی میرے رسول نے کہا کچھ لوگ آئیں گے, حسین کو دفن کریں گے. شاید شہادت کی خبر سن کر زینب کا دل بیٹھ گیا ہو. حدیث صحیح ہے, کامل الزہرا کی, بیٹی کچھ لوگ آئیں گے اور دفن کریں گے. دفن کریں گے تو اس کے قبر کے اوپر ایک علم نصب ہوگا, ایک پرچم, ینصبون علمان, ایک علم نصب ہوگا. زمانہ گزرتا رہے گا مگر یہ پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوگا. دنیا کے کونے کونے سے زائرین آئیں گے. حدیث ختم ہوئی. ایک مرتبہ باپ نے بیٹی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, مجھے روایت میں جملہ نہیں ملتا لیکن میرا تصور کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں میں آنسو ضرور ہوں گے. بیٹی کو دیکھ کر کہا, بیٹی کاننی, میں دیکھ رہا ہوں اسی کوفے میں. بیٹی میں دیکھ رہا ہوں اسی شہر میں تم قیدی بنا کر لائی گئی. بیٹی تم تنہا نہیں ہوگی, تمہارے ساتھ بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر. پھر باپ بیٹی سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے, فصبرن صبرا, زینب کوفے آنا, تو بیٹی صبر کرنا. تمہارے علاوہ, تمہارے چاہنے والوں کے علاوہ اس سرزمین پر کوئی ولی خدا دوسرا نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. لیجئے حدیث جناب زینب نے سن لی. اس کے بعد طبیب آتا ہے اور معائنہ کرتا ہے. معائنہ کیا, امام حسن سے کہا, علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا, مجھے نہیں پتا آئندہ رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے, شاید آخری مجلس ہو, بس عزیزو پرسا دیجئے.
ہر مجلس میں تو آپ حسین کی دکھیاری ماں کو پرسا دیتے ہیں، اس میں حسین کو پرسا دیا، حسین کے بابا کو، زمانے کے امام کو پرسا دیجئے۔ ہاں اس حکیم طبیب نے کہا ایک گوسفند آئیے، گوسفند آیا گیا، ذبح کیا، اس کے جگر سے ایک ریشہ نکالا، رگ نکالی، امام علی کے سر کے اوپر رکھا، زخمی سر پر رکھا، کہا کچھ دیر کے بعد میں بتاؤں گا امیر المومنین بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اب اتنی دیر گھر والوں کا کیا عالم رہا ہوگا کہ دیکھیں طبیب کیا خبر سناتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے رگ کو دیکھا، امیر المومنین سے کہا مولا جو وصیتیں کرنا ہو کر لیجئے، آپ پاس وقت بہت کم ہے۔ زہر نے اپنا اثر کر لیا۔ بعض علماء نے لکھا زہر اتنا شدید تھا کہ اگر پورے کوفے کی آبادی میں تقسیم کر دیا جاتا تو سب مر سکتے تھے۔ زہر نے اپنا اثر پورا کر لیا۔ امام حسن کی طرف مخاطب ہوا، فرزند زہرا، زہر نے بڑا شدید اثر کیا ہے، جگر میں حرارت ہے، میری تجویز یہ ہے امیر المومنین اگر پانی مانگے تو انہیں دودھ دیا جائے، کھانا مانگے تو انہیں دودھ دیا جائے، دودھ پیئیں گے تو سکون ملے گا۔ بس عزادارو، پورے کوفے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ طبیب نے علی کے لیے دودھ تجویز کیا، ہر شخص دودھ کا کٹورا لیے چلا رہا ہے، میرے مولا کو دودھ کی ضرورت، میرے مولا کو دودھ کی ضرورت۔ میرا دل چاہتا ہے عرض کروں، اے علی یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں۔ اگر پہلے علی کی مظلومیت کا ذکر ہے تو چھوٹے علی کی مظلومیت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ زمانے کا امام جب ظہور فرمائیں گے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا آئیں گے، زری کے پاس کھڑے ہو کر سلام کریں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہاتھوں کو پھیلائیں گے، امام کے ہاتھوں پر کچھ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ حسین کا زخمی جسم، علی اکبر کا سینہ، عباس کے بازو نہیں، امام کے ہاتھوں پر ایک شیرخوار بچے کا زخمی جسم آئے گا۔ اس جسم کو لیں گے، اصحاب کی طرف رخ کریں گے، ایک جملہ فَمَا الذَّنبُ هَٰذَا الرَّذِيلِ، اس شیرخوار کا کیا گناہ تھا؟ سب چلے آ رہے ہیں کوزہ لیے ہوئے، میرے مولا کو دودھ کی ضرورت، میرے آقا کو دودھ، علی کوفہ ہے، آپ کو دودھ مل گیا۔ کربلا میں علی اصغر کو پانی بھی نہیں ملا۔ امام حسن گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، منع کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک عورت آ رہی ہے، 4 بچے اس کے ساتھ ہیں اور کٹورا لیے ہوئے ہیں، اس میں دودھ ہے۔ امام حسن نے کہا بی بی تمہارا شکریہ، اب دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بہت دودھ آ گیا۔ تو اس عورت نے کہا فرزند رسول میری بات سن لیجئے، میں بیوہ ہوں، یہ 4 یتیم بچے ہیں، میں خود نہیں آئی ہوں، ایک جانور میرے پاس، اسی کا دودھ بیچ کر میں روٹی خریدتی ہوں، وہی روٹی میرے بچے کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، علی یتیموں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی یہ کہتا ہے جب میں نے یتیموں کے ساتھ علی کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں چاہتا تھا کاش میں یتیم ہوتا تو میرے مولا میرے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتا۔ فرزند زہرا میں خود نہیں آیا ہوں، یہ میرے یتیم بچے ہیں۔ آج جب یہ خبر کوفے میں مشہور ہوئی کہ مولا کو دودھ چاہیے، میرے بچے میرے پاس آئے، میرے قدموں سے لپٹ گئے، کہا اماں آج ہم بھوکے رہیں گے، اماں آج دودھ نہ بیچنا۔ پروردگار ان آوازوں پر اور بھی رحمت نازل کر۔ مجھے نہیں پتا زمانے کا امام کا، اے وارث کعبہ، اے وارث مولود کعبہ، ہم گناہگاروں کا پرسہ قبول کرے۔ مولا یہ بچے میرے پاس آئے، میرے قدموں سے لپٹ گئے، اماں آج ہم بھوکے رہیں گے، یہ دودھ نہ بیچیے گا، بابا کو دے دیجئے۔ فرزند زہرا ہمارا نذرانہ قبول ہو، بس میں مجلس تمام کر چکا، یہ واقعہ ہم تک پہنچ گیا، آپ تک پہنچ گیا، کیا حسین کی یتیمہ تک نہ پہنچا ہوگا؟ علی تو یتیموں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سکینہ نے یہی داستان سنی تھی، توقع یہی تھی جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ ارے جیسے ہی یتیم ہوئی توقع تو یہی تھی کوئی تسلی دے گا، کوئی دلاسا دے گا، لیکن کسی نے تماچا لگایا، کسی نے گوشوارے چھینے۔ عجب نہیں یہ پوتی تڑپی ہو، نجف کا رکھ دادا، اے امت کے یتیموں پر رحم کرنے والے دادا، جب تمہاری پوتی یتیم ہوئی دادا کسی نے رحم نہ کیا۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون الہی بحق الزہرا وبیعا وبالعا وبنیعا وسر المستودعفیہ۔ پروردگار ہم سب کی عبادت و قبول فرما، دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا یہاں کے اوپر دنیا میں جہاں کہیں امام مظلوم کا تابوت اٹھانے والے، امام علی کا ماتم کرنے والے سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ آخری دعا ہے، جلد الجلد ظہور امام زمان میں تاجیل فرما تاکہ ظالموں کو نابود کر سکیں، مظلوم سکون کی سانس لے سکے۔ جو بھی بہت سی شب قدر ہے آج، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرا اللہ تجھے شب کی عظمت کا واسطہ، امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، میرا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اتنی توفیق دے ہم امام علی کو اچھی طریقے سے پہچان سکیں اور ان کے راستے پر چل سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیڈ ہے نا وہ تھوڑا آگے کر لو، یہ جو ڈھیل ہے تھوڑا صحیح ہو جائے گی، تھوڑا ہی سا آگے کر لو، تھوڑا سا آگے کر لو۔ ہاں نکالو اچھا لیڈ لگی رہے۔ آپ تمام امین کرام سے مدد گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف رکھیں۔ ادارہ عالیہ تبلیغ و ارشاد کی جانب سے ہر سال کی طرح ان سال بھی بیت الحزب کے وسیع میدان میں مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں فقط ذاکرین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ۔ آپ تمام امین کرام سے مدد گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف رکھیں۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی ادارہ عالیہ تبلیغ و ارشاد کی جانب سے بیت الحزب کے وسیع میدان میں مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں